بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ پردہ اسکرین پر چلتی ہوئی فلم کی طرح روایت بھی جنگ بدر کی داستان دکھائی نظر آتی ہے۔ ایک موقع پر جوان مردی ہے تو اگلے ہی پیرے میں انسانی بے بسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک طرف بہادر جنگجو جرت اور شجاعت کی مثال کام کر رہے ہیں تو وہیں پر خوفزدہ انسان بچاؤ کی تدبیر کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ریموٹ کنٹرول کے جدید دور میں ہم انسانوں کے لیے اس خوف اور دہشت کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ دو بدو ننگی تلواروں سے لڑتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوسرے کو جان سے مار دینے کے اس احساس کو جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لڑنے والا ہر مہرا سامنے کھڑے دشمن کی سانس میں بسے خوف کو سونگ چہرے پر پڑ سکتا ہے، مقابل کے پسینے چھوٹتے دیکھتا یا اس کی ہیبت سے ہتھیلی پر آئے اسی پسینے کے باعث ہاتھ میں تھامی تلوار کو پھسلتا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے مخالف کی للکار، اس کی آواز میں دہشت اور پھر وار کرنے میں بے ساختہ پیچھے ہٹ جانا، نہیں تو آگے بڑھ کر تیز دھار جسم میں گھونپ دینا۔ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ لڑائی میں صرف تلواریں اور خنجر نہیں چلتے تھے، برچیاں ہی نہیں لہرائی جاتی تھی، پتھر اور لاتیں، تھپڑ اور موقع، کوہنی سے وار اور گھٹنے سے مار کر نیچے گرا دینا، الغرض ہر وہ چیز استعمال میں لائی جاتی تھی جس سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ ہر وہ حربہ آزماتے جس سے زندہ بچ جانے کی سبیل بن جاتی۔ یہاں تو افراتفری سوا تھی، ہر شخص کو یہ ہول اٹھتے تھے کہ اس کے مد مقابل شخص کوئی انجانا دشمن نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی عزیز تھا، قریبی یا دور سے رشتہ داری نکلی تھی۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کے ناطے دار تھے، بعض کی تو ایک دوسرے سے کبھی گاڑی یاری رہتی تھی۔ بحیثیت انسان وہ دل ہی دل میں اب بھی دلی دوست تھے۔ یہ جنگ ہر لحاظ سے ہیبت ناک تھی کیونکہ اس میں ہر طرح کی ذاتیت کا مدخل تھا۔ یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ مہاجرین اور قریش ایک دوسرے سے یوں گتم گتا تھے کہ انہیں اپنے پڑوسیوں، دور کے زادوں، سسرالیوں، چاچاؤں، بھتیجوں اور بھانجوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کچھ تو ایسے تھے کہ انہیں اپنے باپ، سگے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ بھیڑنا پڑ رہا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔